الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. بڑی مضبوط حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ خالص منافق ہے. خالص کیا ہے؟ منافق کیا ہے؟ خالص منافق ہے. اور اگر ان میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں لیکن چاروں میں سے کوئی ایک بھی اس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی وہ عادت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے. وہ چاروں عادتیں کیا ہیں کہ جب اس کو کسی چیز پر امین بنایا جاتا ہے، امانت دار بنایا جاتا ہے، تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب وہ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے. تو یہ چار چیزیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی. اب ایک تو منافق وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن دل میں کفر کرتا ہے، دل میں اسلام پر اس کا یقین نہیں ہوتا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافقین موجود تھے جو بظاہر ایمان لے کر آئے تھے لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. عبداللہ ابن ابی وہ ان کا سرغنا تھا، اس کو راس المنافقین کہتے تھے. تو ایک تو یہ منافق ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا منافق ہوتا ہے، دین کا منافق ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ لوگوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور ایک ہوتا ہے منافق جو کہ کردار کا منافق ہوتا ہے، سیرت کا منافق ہوتا ہے، عمل کا منافق ہوتا ہے. تو یہاں پر جس منافق کی بات ہو رہی ہے وہ سیرت و کردار کا منافق. یہ ضروری نہیں
کہ وہ مسلمان ہی نہ ہو، کہ اس نے کلمہ بھی جھوٹا پڑھا ہو، کہ اس نے اسلام بھی بظاہر صرف دکھانے کے لیے قبول کیا ہو اور دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عقیدے کا منافق ہے، تو وہ تو بدترین منافق ہے، منافق کی بدترین قسم ہے۔ یہاں پر جو 4 عادتیں ارشاد فرمائی، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے اسلام میں بھی جھوٹا ہی ہو سکتا ہے اپنے اسلام میں سچا ہو لیکن دوسری باتوں میں جھوٹا ہو۔ تو فرمایا کہ 4 عادتیں جس کے اندر ہوں گی وہ خالصتاً منافق ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اگر وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا اسلام کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، تو پھر یہاں پر وہ عقیدے کا منافق بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اسلام کے دعوے میں جھوٹا نہیں ہے، اسلام پر ایمان رکھتا ہے لیکن دوسری باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو پھر کردار کا منافق ہے کہ اسلام کے بارے میں تو چلو سچا ہے لیکن کردار کا منافق ہے، سیرت کا منافق ہے، عمل کا منافق ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ اگر یہ 4 چیزیں ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو وہ خالصتاً منافق ہوگا، یعنی بالکل منافق۔ اور 4 عادتیں اگر جمع نہیں ہیں، 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے، تو اس حساب سے وہ منافق ہوگا، اس حساب سے وہ منافق ہوگا۔ اب پہلی چیز کہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اب یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور امانت میں خیانت کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے 1000 روپے کسی کے پاس رکھ دیے کہ یہ میری امانت ہے اور اس میں اس نے خیانت کر دی، 50 روپے خرچ کر ڈالے، یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن امانت میں خیانت کا مطلب اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک آدمی نوکری پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ طے ہے کہ تم اتنے گھنٹے کام کرو گے اور تمہیں اتنی اجرت ملے گی، تو وہ اتنے گھنٹے کام نہیں کرتا، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، کیونکہ اس کو اجرت دی جا رہی ہے مثلا 4 گھنٹے کام یا 8 گھنٹے کام اور وہ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ جب وہ شخص موجود نہیں ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں وہاں گھومنے لگتا ہے، یہاں وہاں ٹائم ضائع کرنے لگتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک میکینک کے پاس آپ گئے، اس نے بولا میں یہ کام کروں گا اور اتنے پیسے لوں گا، لیکن اس نے وہ کام پورا نہیں کیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا کہ میں یہ کام لوں گا، یہ کام کروں گا اور میرا ٹھیکہ اتنا ہوگا، مگر اس نے وہ کام پورا نہیں کیا، اس کام کے اندر ڈنڈی ماری، بےایمانی کی۔ اب جس نے کام کروایا اس کو تو پتہ نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ جسم و روح ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے آنکھ دی، ناک دی، چہرہ دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سوچ و فکر عطا کی، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔
اور ہمیں حکم دیا کہ اس کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کرو۔ تو جب ہم اس کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ امانت میں خیانت۔ اب سوچ لو کہ ہم میں سے ہر کوئی امانت میں خیانت کرے۔ دوسری بات، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا لوگوں نے ایک مشغلہ بنایا ہوا، بہت آرام سے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے داڑھی والے جھوٹ بولتے ہیں، مسجد سے نکل کر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر جیسے کہ، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بچے بھی ان کے جھوٹے بن جاتے ہیں۔ بچے بھی بچپن ہی سے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ سمجھے؟ بولیں گے جاؤ بولو گھر پر نہیں ہے، وہ گھر پر بیٹھا ہوگا، تو بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے۔ بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے۔ تو اتنا جھوٹ پر جھوٹ، تو یہ منافق کی دوسری عادت ہے۔ پہلی عادت امانت میں خیانت کرنا، دوسری عادت جھوٹ بولنا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولنے میں اس کو کوئی آر نہیں ہوتی، آرام سے جھوٹ بول دیتے۔ تیسرا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں بھائی ہمیں 1000 روپے دو، اگلے ہفتے دے دیں گے، اگلا ہفتہ اگلا مہینہ ہو جاتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ میرے ساتھ کتنے لوگوں نے اس طرح کیا ہے۔ اسی لیے قرضہ دینے کے بارے میں زیادہ قرضہ دیتا نہیں ہوں لوگوں کو۔ 1 2000 3000 دے دیے چلو، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ قرضہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ میرے ساتھ کر چکے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، اب 1000 2000 کے لیے میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ تو جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، عہد کرتا ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا اگلے ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد، مگر وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اگلا مہینہ آنے تو اگلا سال بھی آ جاتا، 2 3 سال گزر جاتے۔ اس قسم کا حرامی پن وہ کرتا ہے اور بےغیرتی کرتا ہے۔ یہ منافق کی تیسری قسم، تیسری عادت ہے کہ جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ بولے گا میں کل آ جاؤں گا، کل نہیں آئے گا۔ بولے گا کہ میں اگلے ہفتے یہ کام کر دوں گا، لیکن نہیں کرے گا۔ اگلے مہینے آپ کے پیسے پورے کر دوں گا، لیکن نہیں کرے گا۔ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کروں گا، لیکن نہیں کرے گا۔ تو خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی تیسری عادت ہے۔ اور چوتھی عادت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ لوگوں کی عادت ہے جب جھگڑا کرتے ہیں تو بد زبانی کرتے ہیں، جو حد ہے اس سے نکل جاتے ہیں۔
جب جھگڑا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس اب ہر چیز حلال ہو گئی. اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے سامنے والے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ منافق کی چوتھی عادت ہے. تو 4 عادتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کے اندر ہوگی وہ خالص منافق. کیا ہے؟ خالص منافق. پہلی بات، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہمارے یہاں پر ہم لوگ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں بیان نہیں کرتے. یہاں پر الحمدللہ اس مسجد کے اندر قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. قصے اور کہانیاں اور یہاں کے اور وہاں کے اور حکایتیں، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ٹھوس بات ہوگی، ٹھوس قرآن کی آیتیں ہوں گی اور حدیثیں ہوں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حدیث بھی ثابت کہ فلاں کتاب سے آئی ہے، فلاں کتاب سے آئی ہے. یہ نہیں کہ فرمایا اور فرمایا اور فرمایا. بھائی کہاں فرمایا؟ پتہ نہیں کہاں فرمایا، بس فرمایا فرمایا کر. خدا کے بندے یہ دین ہے. فرمایا فرمایا کیا کر رہے؟ بتاؤ کہاں فرمایا، کون سی کتاب میں لکھا؟ تو بخاری مسلم کی حدیث کہ 4 چیزیں حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 4 عادتیں جس کے اندر ہوں گی وہ خالصۃ منافق. پہلی عادت امانت میں خیانت کرنا. امانت میں خیانت کرنا، اور یہ بہت وسیع مفہوم ہے. کسی نے تم کو کوئی چیز دی امانت کے طور پر، تم نے اس کے اندر گڑبڑ کر دی، اس کا خرچ کر دیا، اس میں نقصان کر دیا، اپنے اوپر خرچ کر دیا، یہ سب خیانت ہے. لیکن تم کسی کا کوئی کام کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ طے شدہ معاملہ ہے کہ تم اتنی اجرت لو گے اور اتنا کام کرو گے. تم نے وہ کام پورا نہیں کیا. کتنے میرے ساتھ کتنے دیہاری پر مزدور رکھو، ایک دم سے وہاں پہنچو، وہ میں نے خود نے دیکھا ہے، وہ بیٹھا ہوا. ارے اب تو یہ کیا بیٹھا ہوا؟ وہ تو اجرت دے، 1000 روپے اس کی دیہاری ہے، 1200 اس کی دیہاری ہے، 5 بجے اس کو کام کرنا ہے، تو بیٹھا ہوا. سمجھے؟ اور کام کرے گا تو بالکل سستی کے ساتھ کام کرے گا. جو اپنا نارمل وہ ہے اس کے مطابق کام نہیں کرے گا. میکینک کے پاس گئے، اس نے بولا یہ کام کروں گا، اس نے وہ کام پورا نہیں کیا. پلمبر کو بلایا، یہ کام کروں گا، اس نے یہ کام پورا نہیں کیا. یہ سارا امانت میں خیانت ہے. اللہ پاک نے ہم کو یہ جسم و روح عطا کیا کہ اس کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کرو. جب ہم اس کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال نہیں کرتے، یہ امانت میں خیانت ہے. تو ہم سب ہی خیانت کر رہے ہیں. اور دوسرا، جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے، جھوٹ پہ جھوٹ. لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے جھوٹ بولتے. جھوٹ اتنا آرام سے بولتے ہیں لوگ. داڑھی والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز سلام پھیر کے جھوٹ بولے. ابھی تو نے نماز پڑھی ہے، ابھی مسجد سے نکلا ابھی جھوٹ بولے. ایسے جھوٹ میں نے مولویوں کو دیکھا جھوٹ بولتے ہو آرام سے. ارے جھوٹ بول رہے، مدرسے چلا رہے اور جھوٹ بول رہے. جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی، جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ. حالانکہ منافق کی قسم، منافق کی عادت میں سے کہ جب وہ بات کرتے تو وہ جھوٹ بولتے. یہ دوسری عادت ہے. پہلی عادت امانت میں خیانت، دوسری عادت جھوٹ، تیسری وعدے کی خلاف ورزی. کل آ جاؤں گا، اگلے مہینے آپ کے پیسے پورے کرو، 1000 روپے دے دیں اگلے ہفتے. میرے پاس ایک آدمی ہے، وہ ہے بھائی 3000 روپے کر دیں. میں نے کہا یار میرے پاس کتنے لوگ لے گئے، واپس ہی نہیں کیے پیسے. تو میں نے اس کو 1000 روپے دے جاؤ. اسی لیے قرضہ دینے کا کسی کو دل ہی نہیں کرتے. سمجھے نا؟ میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں قرضے نہیں دیا کرو. بس قرضہ اتنا دو جتنا تم بھول سکتے ہو. 2000 3000 چلو نہیں بھی دیے تو سمجھے نا. باقی کسی کو 50,000 ہاتھ میں دے دیے
تم اپنے آپ کو پریشان کر دو گے زندگی میں. زمانہ نہیں ہے. لوگ اتنے بے غیرت ہیں، اتنے حرامی پن ہیں ان کے اندر. لاکھ روپے قرضہ لینے کے اور اس کو واپس کرنے کا سوچتے ہی نہیں. اس نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، لاکھ روپے تمہیں قرضہ دیا اور تم نے اس کا جو ہے وہ چپل گھسا دیا. اس کے چپل تم نے پھاڑ دیے، تمہارے پیچھے ہاتھ، اس کے پاؤں تم نے دکھا دیے. اتنے تم ذلیل آدمی ہو. سمجھے نا؟ غصہ آتا ہے کہ ایسے آدمی کا سناوے، مگر وہ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں. پھر جھگڑا کریں. تو چوتھی کیا ہے منافق کی؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب وہ جھگڑا کرتا تو بس زبانی کرتا. سمجھے نا؟ یہ 4 منافق کی خصلتیں. سمجھے؟ ایک امانت میں خیانت، دوسرا جھوٹ، تیسرا وعدے کی خلاف ورزی، اور چوتھا جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بس زبانی کرتا ہے. سمجھے نا؟ جب جھگڑا کرتا ہے تو سوچتا نہیں ہے کہ بھائی میں اپنی حد کے اندر رہوں. اگر میں قصوروار ہوں تو میرے تو حق ہی نہیں بنتا جھگڑا کروں. نہیں، مگر وہ سب بھول جاتا ہے. اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، زبان سے بھی زیادتی کرتا ہے، ہاتھ سے بھی زیادتی کرتا ہے. تو لوگوں کی عادت ہی ایسی. جہاں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں تو جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. کیا کیا جن محلوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر جہالت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے وہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور وہ جہالت زیادہ ہوتی ہے، بس اس میں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اور پارٹی بندی شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ ہمارے گاؤں کا ہے، میں اس کے ساتھ. یہ ہماری قوم کا ہے تو میں اس کے ساتھ. مسجد بولے گا ہاں یہ مسجد ہے، میں اس کے ساتھ. افغانی بولے گا میں اس کے ساتھ. ہاں ہزارے والا یہ ہزارے گا. یہ خدا کے بندے، اللہ کے یہاں چلے گی؟ نہیں چلے گی. جب قبر میں جاؤ گے تو مسجد تمہارے ساتھ آئے گا، یا افغانی تمہارے ساتھ آئے گا، یا ہزارے تمہارے ساتھ، یا پنجابی تمہارے ساتھ آئے گا. اکیلے جاؤ گے قبر میں. اگر وہ ساتھ آ بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے یہاں کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اگر بفرض ہے خالی فرض کر لو، ویسے تو کوئی آتا نہیں ہے قبر میں. پارٹی بندیاں اور زیادتی کرنا، یہ سارے منافقین کی خصلتیں ہیں. تو یہ 4 چیزیں سمجھ لو، اس کو اپنے اندر رکھو گے تو منافق ہو. اس کو چھوڑنا پڑے گا. جب امانت میں خیانت نہیں کرو، امانت کو پورا کرو. اللہ پاک نے یہ جسم و روح امانت دی ہے، یہ امانت ہے، اس کو اس کی تابعداری میں خرچ کرو. جب کوئی بندہ تمہارے پاس امانت رکھے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا تم سے کوئی کام لے رہا ہو، اس امانت کو پورا کرو. جو تم نے ٹھیکہ مقرر کیا ہے اس کو پورا کرو. جو تم نے کام مقرر کیا ہے اس کو پورا کرو. جب بولو تو سچ بولو. یہ دوسری عادت ہے منافق کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب وعدہ کرو تو پورا کرو، خلاف ورزی نہیں کرو. جب معاہدہ کرو تو پورا کرو. اور جھگڑے فساد، اول تو ناحق جھگڑا تو جائز ہی نہیں. ناحق جھگڑا کرنا تو جائز ہی نہیں. ہاں حق پر جھگڑا ہو، واقعی میں تمہارا حق ہے جھگڑا کرنا، تو اس میں بھی حد کے اندر رہے، حد سے بڑھنا نہیں. حد کے اندر رہ کر جھگڑا کرنا، بھائی یہ میرا حق ہے، اس کو پورا کرو. یہ نہیں کہ زبان سے اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو، سمجھے نا، اور پھر اس کو مار رہا ہے پتھروں سے، اور پھر 10 بندے اور بلا کے لے آیا. یہاں لوگوں کی عادت یہ بھی، اس کو بہادری سمجھ. میں نے یہ بدترین بےغیرتی اور بزدلی ہے کہ 2 بندوں کے اوپر 10 بندے چڑھ کے آ جائیں. ایسا آدمی کوئی بہادر نہیں. تو بدترین بےغیرتی اور بزدلی کی بات ہے. مگر یہاں لوگوں کی ایسی عادت. تو بہرحال، تو جب جھگڑا بھی ہو تو ناحق نہیں ہو اور حد کے اندر، سمجھے نا. اپنے زبان، حدیث میں کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بیٹھے. تو یہ 4 عادتیں میرے بھائی، یہ ہم کو چھوڑنا پڑے گا. امانت میں خیانت نہیں، بات میں جھوٹ نہیں، وعدے میں خلاف ورزی نہیں،
اور جھگڑے میں زیادتی نہیں۔ کون کون اس چھوڑنے کو تیار ہے بھائی انشاءاللہ؟ ان عادتوں کو کون کون چھوڑنے کو تیار ہے؟ تو بھائی ابھی ہم سوچ لیں کہ ابھی ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، چاہے وہ اللہ کی امانت ہے، چاہے بندوں کی امانت ہے۔ ہم بات کریں گے تو سچ بولیں گے، اپنے وعدے کو پورا کریں گے، اور کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا